یہ جو کفلین من رحمت ہی، اس کی وضاحت میں یوں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث پاک، فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے معراج کی رات مجھے حشر کا منظر دکھایا کہ جب حشر بپا ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ امتن کے لفظ آئے ہیں کہ ایک بہت بڑی امت ہے، کسی کے ساتھ ایک گروہ ہے، کسی کے ساتھ 40 بندے ہیں، اور حدیث کا لفظ ہے کسی کے ساتھ 5 بندے ہیں۔ یعنی کتنے کل نبی ہیں؟ 1,24,000۔ تو کسی کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایک پوری قوم ہے، ایک گروہ ہے، کسی کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں، اور کہا کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ صرف 5 بندے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میری امت کدھر ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اوپر دیکھیے۔ فَإِذَنْ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، کہا میں نے جب اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سواد اعظم ہے جس کی وجہ سے سارا آسمان کی طرح وہ چھایا ہوا ہے، صفیں ہی صفیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ کتنی صفیں ہیں؟ کیا پوچھا؟ یہ کتنی صفیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ کل قیامت کی 120 صفیں ہیں۔ قیامت کی کل کتنی صفیں ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ساری انسانیت 120 صفوں میں آ جائے گی، ورنہ آج کل تو 2000 لوگ بھی شاید اتنی صفوں میں نہ آ سکیں۔ 120 صفوں میں پوری انسانیت سما جائے گی، حضرت آدم سے لے کے آخر تک۔ تو حضور نے پوچھا اس میں میری امت کتنی ہے؟ تو کہا 1,24,000 نبیوں کی سارے امتی ملا کے 40 صفیں بنی ہیں، اور صرف آپ کی امت سے 80 صفیں بن گئی ہے۔ یہ کرم ہے، یہ ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ جب اللہ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے تو اس کا منظر کیا ہوتا ہے؟ صرف 80 صفیں حضور کی امت سے بن جائیں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بن جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اسی حدیث میں فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل امین نے خوشخبری دی، اور فرمایا ان 80 صفوں میں سے جو پہلی صفوں میں ہیں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اسی وقت مانگا، میں نے کہا یا اللہ یہ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، اور دیے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 عطا کرتا ہوں، ہر بندے کے ساتھ 70,000 عطا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا زدنی یا رب، یا رب ٹھیک اے میرے رب بہت ہو جائیں گے، اگر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 گئے بہت ہو جائیں گے۔ کسی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 70,000 ہوں گے یہ امت کے بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو 70,000 ہوں گے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ممکن ہے ان 70,000 میں سے کوئی ایک غوث اعظم ہو اور اس کے ساتھ 70,000 مریدوں کو لے کے جا رہا ہو، ممکن ہے کوئی ایک خواجہ اجمیر ہو، ممکن ہے کوئی ایک بابا فرید الدین گنج شکر ہو، اور وہ اپنے ساتھ اتنے اتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ اور بڑھائے جائیں، اور کرم کیا جائے، اور فضل کیا جائے۔ تو وہاں پہ پھر حدیث کی لفظ آتے ہیں فَحَسَا رَبِّي ثَلَاثَةَ حُسَيَّاتٍ، میرے رب نے 3 چلو بھرے، اپنے ہاتھوں سے 3 چلو بھرے امتیوں میں سے، اور کہا وہ 70,000 دیے، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 دیے، اور پھر ان 3 چلوؤں میں جتنے آئے ہیں ان کو بھی جنت میں بھیج دیا ہے۔ اس طرح کی امید افزا احادیث بھی ہیں، ایک طرف یہ امید افزا احادیث ہیں، لیکن دوسری طرف ایک حدیث اب میں اور سنانے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ صرف امید افزا احادیث سنائی جا رہی ہیں، اور امت کو صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، لگیاں نے موجاں دلائی رکھی سونے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہونا اور سارے چلے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو اہل تقوی نہیں ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا حشر کیا ہوگا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے
جس جگہ بھی سرکار کا سٹیٹس بیان کیا ہے کہ حضور کو کیا بنا کے بھیجا گیا، تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ کی امت پہ گواہ بنایا، اور دوسرا فرمایا و مبشرا، خوشخبریاں سنانے والا، اور تیسرا فرمایا ڈرانے والا۔ تو جو بھی دائی ہے اس کا یہ کام بنتا ہے، جو عالم دین ہے اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ مبشر ہونے کی ذمہ داری بھی ادا کرے اور نذیر ہونے کی ذمہ داری بھی ادا کرے۔ آج اہل سنت والجماعت میں بہت سارے ایسے علماء کی صفوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے صرف تبشیر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تنذیر ہے ہی کوئی نہیں۔ تبشیر سے مراد یہ صرف خوشخبریاں دیتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، شفاعت ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا، جو کرتے ہو کرتے رہو فضل ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف تنذیر بھی ہے، ڈراوا بھی ہے۔ جب دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ایک طرف امید کی کیفیت ہوگی، دوسری طرف خوف کی کیفیت ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث پاک، سرکار نے فرمایا یؤتا یوم القیامت اناس، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، لہم حسنات کجبال تہامہ، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ڈھیر لگا ہوا ہوگا۔ تہامہ مکہ کا مشہور پہاڑ ہے، تو اس کی تشبیہ دی کہ جتنا بڑا یہ پہاڑ ہے اتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، ڈھیر لگا ہوا ہوگا، لایا جائے گا۔ وہ بڑے مطمئن ہو کے آئیں گے کہ یہاں تو انبار ہے اور ہمارا بیڑا پار ہے، بڑے مطمئن ہو کے آئیں گے۔ یجعلها اللہ یوم القیامت ھباء منثورا، لیکن جب وہ قریب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں ان کو رائی کے دانوں اور روئی کی طرح اڑا دے گا اور قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون بد نصیب ہوں گے کہ اتنی بڑی نیکیوں کا ظاہری انبار ان کے پاس ہوگا لیکن پھر قبول نہیں ہوں گی؟ تو فرمایا انہم منکم ومن جلدتکم، فرمایا اے میرے صحابہ وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہوگی، انسان ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، اناج کھانے والے انسان بشر ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا کہ اتنے انبار بھی نیکیوں کے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اکثریت ہم میں سے آج اس بیماری میں مبتلا ہے جو میں بیان کرنے لگا۔ فرمایا ان کا قصور کیا ہوگا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہاں امتی ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن ان کا قصور یہ ہوگا اذا اتوا بمحارم اللہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی وہ تنہا ہوتے ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ یعنی جلوت میں تو بڑے نیک ہوں گے، محافل میں بڑے نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے اچھے ہوں گے، جب بھی تنہائی میں جاتے ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ تنہائی میں رب کا خوف نہیں ہوگا، تنہائی میں تقوی نہیں ہوگا، جب بھی کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہوں گے، جب بھی گھر میں تنہا ہوتے ہوں گے تو گناہ کرتے ہوں گے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو فرمایا وہ جو ظاہری نیکیاں لے کے آئیں گے نا، جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، جو لوگوں کے سامنے کی ہوں گی، وہ جو بڑے بڑے اعلانات کیے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں تو تمہاری تنہائی کی ان نیکیوں کی بھی ضرورت ہے کہ جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ کی نظر دیکھ رہی ہوتی۔ وہ نیکیاں کدھر ہیں؟ وہ تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ اصل نیکی تو وہ تھی کہ تم نے تنہائی میں کوئی نیکی کی ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہیں، میں سر بھی نہیں لگا سکتا، میں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو میاں صاحب کے شعر نہیں سنا سکتا، میں آپ کو میٹھی لوری نہیں دے سکتا، میں یہ بات اس لیے کر کے جا رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے
کہ بشارت کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم نے یہ ڈراوے بھی ہمیں سنائے اور ہمارے لیے سنائے ہیں، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے سنائے۔ تو اگر درس قرآن ہے تو وہ یہی ہے کہ آؤ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کسی لفظ کا نام نہیں ہے، تقوی تو ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے، حضرت مولا علی نے فرمایا بڑے لوگ ہیں جن کی جلوت پاک ہوتی ہے، یعنی محفل پاک ہوتی ہے، خوش نصیب تو وہ ہیں جن کی خلوت بھی پاک ہو جائے، جن کی تنہائی پاک ہو جائے۔ آج یہ فیس بک کا دور ہے، یہ ٹویٹر کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے اندر یہ بیماری تو سب سے بڑی ہے نا، یہ امتحان بھی سب سے بڑا ہے کہ جب بھی تم خلوت میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت پھر یہ ڈراوا بھی ذہن میں رہے اور رب کا خوف بھی ذہن میں رہے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہمارے ایک استاد محترم مصر میں جب میں پڑھتا تھا، ان کے گھر ہم کبھی کبھی جایا کرتے تھے، ابھی بھی موجود ہیں، حیات ہیں۔ تو انہوں نے جہاں وہ بیٹھتے تھے نا، اس کے سامنے ایک چارٹ لگایا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا عربی میں، بڑی خوبصورت خطاطی میں لکھا ہوا تھا، الخلوۃ مع اللہ، الخلوۃ مع اللہ۔ تو خلوۃ مع اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میری تنہائی میرے رب کی معیت میں ہے، میری تنہائی میرے مولا کے ساتھ ہے، میری تنہائی میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی جب میں اکیلا ہو جاؤں تو یہ تحریر میرے سامنے رہے اور مجھے یاد کرواتی رہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں احادیث پاک میں ایک بہت بڑے گناہ کو اور ایک بہت بڑی بشارت کو خلوت کی نیکیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ اپنے ساتھ آج کے درس قرآن میں آپ نے تحفہ لے کے جانا ہے، اس کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک بات یاد رکھی تو میں سمجھوں گا کہ میری گفتگو کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور آج کے درس قرآن کا مقصد بھی پورا ہو گیا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں خلوت کے گناہوں کے ساتھ ایک ڈراوا جوڑ دیا اور خلوت کی نیکیوں کے ساتھ ایک بشارت جوڑ دی۔ فرمایا جو خلوت میں تنہائی میں اپنے رب سے ڈرے گا، فرمایا اس کو اچھا خاتمہ نصیب ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاہیم کا، یعنی آپ کی احادیث کا مفہوم کا خلاصہ ہے کہ اس کو اچھا خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور جو خلوت میں اپنے رب سے نہیں ڈرے گا، تنہائی میں نہیں ڈرے گا، یخاف علیہ من سوء الخاتمہ، فرمایا اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی جب آخری وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو کچھ تھا اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور جو تقوی والا ہے، جو تنہائی میں بھی رب سے ڈرتا ہے، وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی زبان پہ لا الہ کے ترانے چل رہے ہوں گے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے۔ تو آج کتنی تیزی سے اموات ہو رہی ہیں، ہر شہر میں ہر گلی میں روز خبر آتی ہے فلاں جوانی میں چلا گیا، فلاں ایکسیڈنٹ میں چلا گیا۔ اب تو ایسی خبریں آ رہی ہیں فلاں ہوائی جہاز میں چلا گیا۔ ابھی گزشتہ 2 ہفتے پہلے میں عمرے پہ تھا، 102 بندوں کا قافلہ تھا۔ جب ہم واپس پہنچے تو اسی قافلے میں ہمارے ساتھ ایک مائی، ایک بوڑھی عورت گئی تھی۔ وہاں سے اپنے گناہ بخشوانے کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد اور طواف کی برکتیں سمیٹنے کے بعد، شاہین ٹریول تھی، اس میں وہ ہم واپس آ رہے تھے، جہاز کے اندر ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مدینہ پاک کے ایئرپورٹ سے زندہ بیٹھی، لیکن اسلام آباد اس کی ڈیڈ باڈی اتاری گئی۔ لیکن خوش نصیب ہے کہ وہ کسی نعوذ باللہ کسی نائٹ کلب سے نہیں آ رہی تھی، وہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہی تھی، وہ حضور کے شہر سے آ رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں، میں اسی طرح کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مصر کے، وہ اپنا سچا واقعہ سناتے ہیں، تن ورتا جسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مصر سے لندن جا رہا تھا اور بڑا اچھا جہاز تھا اور اس کی بزنس کلاس میں مجھے سیٹ دی گئی۔ تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا تاجر آ کے بیٹھ گیا، ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے، ایک بریف کیس اٹھا رکھا ہے۔ اور جب پرواز ہو گئی، 6-7 گھنٹے کی پرواز تھی، تو راستے میں
اس کے اوپر آثار مرگ طاری ہونا شروع ہو گئے، پسینہ ماتھے پہ آنا شروع ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی، اور جہاز کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ جب کوئی آخری وقت میں ہو تو اس کو تلقین کرنی چاہیے۔ اسے تلقین میت کا پورا باب ہے ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں، اور تلقین کا معنی یہ ہے کہ اس کو حکم نہ دو کہ تو کلمہ پڑھ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے سامنے اس دنیا سے جانے لگے، اس کی سانس اکھڑنے لگے، اس کو حکم نہ دو کہ کلمہ پڑھ۔ کتنے میرے پاک نبی نے ہر ادب کا لحاظ رکھا، ہمیں ہر چیز سکھا کے گئے، اور کتنی باریک بات میرے آقا سکھا کے گئے۔ فرمایا جب کوئی جا رہا ہو تمہارے سامنے اس دنیا سے سفر کرنے والا ہو، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، تو اس وقت اسے یہ نہ کہنا کلمہ پڑھو، کیونکہ اگر کہیں اس نے آخری وقت میں انکار کر دیا تو میرا امتی انکار کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور مجھ محمد کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی ہو اور کلمے کا انکار کر کے چلا جائے۔ کتنی رحمت ہے حضور کی اپنی امت کے ساتھ، اسی وجہ سے تو رحمت للعالمین ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو عطے ابو القاسم والی حدیث پاک ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، 17 سال کی عمر میں حضور سے پیار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، زلفیں بڑی سونی ہیں، سرکار کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، حضور سے پیار اسے ہو گیا، محبت ہو گئی۔ تو وہ سرکار کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ بیمار ہوا، حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہودی اس کا باپ تھا، یہودی تھا۔ آج ہم تو کسی کے ساتھ چھوٹا سا اختلاف ہو جائے نا، چھوٹا سا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آپ کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھتی ہوئی بھی دیکھتا ہوں، تو اس لیے جلد سمیٹ رہا ہوں۔ تو میں کسی سے چھوٹا سا اختلاف ہو جائے، جزوی اختلاف ہو جائے، فروعی ہو جائے، ہم تو اس کے جنازے پہ جانا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو تنگ نظری کا عالم یہ ہے، سینے اتنے تنگ ہو گئے، دماغ اتنے بوسیدہ ہو گئے کہ ہم فروعی اختلاف برداشت نہیں کرتے۔ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ابھی افضال صاحب سے کہہ رہا تھا میں صرف اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اختلاف رائے کا ادب کیا ہے۔ یہ بھی میرے آقا سکھا کے گئے ہیں کہ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا ادب کیا ہے، اور کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کا ادب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا کے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف کو عیب شمار نہ کرو۔ صرف یہ ایک بات سن لیں، اختلاف کو عیب شمار، مخالفت عیب ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، مخالفت عیب ہے، اختلاف عیب نہیں ہے۔ رات اور دن میں بھی اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، ہماری انگلیوں کے پوروں کی بناوٹ میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف حسن ہے۔ رائے میں اختلاف ہے، باپ اور بیٹے کی رائے میں، بیوی اور اس کے خاوند کی رائے میں، بیٹے کی بچے کے ساتھ ہزارہ اپنے باپ کے ساتھ اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اختلاف کو مخالفت بنا لینا اور مرنے مارنے پہ تل جانا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو ساری زندگی کے لیے نفرت کرنا شروع کر دینا، افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدم برداشت ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، دوسروں پہ فتویٰ بازی ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اختلافات کا یہ کلچر پروموٹ بھی اب مذہبی حلقوں سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں کہیں جائیں ساتھ اس محبت کی دعوت کو بھی عام کریں کہ اختلاف کرو، مخالفت نہ کرو، اختلاف کرو لیکن جیو اور جینے دو۔ اپنی لائٹ جلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کی لائٹ بجھاؤ تو تمہاری جلے گی، اپنی لائٹ جلاؤ اور دوسروں کے چراغ بھی جلنے دو۔ یہ ہے کہ جیو لیکن محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اختلاف کرو تو وہ بھی ادب کے ساتھ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے گھر تشریف لے گئے۔ ہم جس سے اختلاف ہو جائے چھوٹی سی بات پہ، مسلمان ہو، حضور کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہو اور سچا مسلمان ہو، اس کے جنازے پہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور سرکار ایک یہودی کے گھر چلے گئے صرف اس لیے کہ وہ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہودی نے دیکھا، دروازہ کھول دیا، وہ اس نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہ سکا، سرکار دو عالم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ آخری وقت
اس کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑی اور کبھی حضور کو دیکھتا کبھی اپنے باپ کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا۔ باپ اس کا سمجھ گیا کہ اب آخری لمحے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن میرے ڈر سے نہیں پڑھ رہا، تو باپ نے دیوانہ وار کہا اتے ابو القاسم، اے بیٹے بیٹا میرا ہے، غلام مدینے والے کا بن جا، بیٹا میرا ہے، کلمہ حضور کا پڑھ لے، میں تمہیں اجازت دیتا۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا جب اس کے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، یہ حدیث پاک، تو سرکار کی زبان پہ یہ جملہ تھا، حضور بار بار فرماتے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ حضور فرماتے تھے میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج ایک اور بندے کی جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ جملہ دیکھیں کہ میری وجہ سے آج ایک اور جان جہنم میں جانے سے بچ گئی۔ یہ محبت ہے جو سرکار نے دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ڈائریکٹ نہ حکم دو، کیونکہ اگر تم نے ڈائریکٹ حکم دیا تو ممکن ہے وہ انکار کرے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ تلقین کرو، اور تلقین کسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے خود پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تم پڑھو گے تو ممکن ہے اسے بھی اس وقت بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، ممکن ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دے اور تمہاری وجہ سے جنتی ہو جائے۔ تو عمر خالد کہتے ہیں، وہ جو مصر کے بزرگ ہیں، کہ میرے ساتھ وہ آ کے بیٹھ گئے اور اس کی آخری وقت شروع ہوا نا تو میں نے اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اسے یاد آ جائے۔ لیکن یاد کیسے آتا؟ زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہوتی، کبھی رب کو یاد کیا ہوتا تو شاید اس وقت بھی یاد آتا۔ وہ کہتے جیسے جیسے میں کلمہ پڑھتا وہ اپنی ٹائی کھولتا اور اپنے بیگ کو سینے سے لگا کے عربی میں کہتا میری بزنس کے سارے پیپر اس بیگ میں ہیں، میری زمین کے کاغذات اس میں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بار بار اپنا بریف کیس سینے سے لگاتا، اپنی زمینوں کو یاد کرتا، بزنس کو یاد کرتا، اسے کلمہ یاد نہ آیا اور وہ فضا کے اندر ہی اسی عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ مثالیں بھی ہیں۔ اب ہم نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے کہ آخری وقت ہمارا آئے تو ہمیں کون سی مثال نصیب ہو، ہمیں کلمہ نصیب ہو، اور وہ تب نصیب ہوگا جب سرکار نے فرمایا تمہاری جلوت بھی پاک ہو جائے اور تمہاری خلوت بھی پاک ہو جائے، تنہائی پاک ہو جائے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دے دیتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں جی، ان کو موبائل بھی نیا لے کے دے دیا اور فخر کرتے ہیں جی میرے بچے کے پاس 50,000 کا موبائل، آئی فون کا فلاں ماڈل ہے، سیمسنگ کا یہ ماڈل ہے، اور رات ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے اور ہم اس کو پوری فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بیٹوں سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کرو، اسے آسانیاں دو، لیکن اس پہ نظر بھی رکھو کہ کہیں میری محبت کے ساتھ ساتھ یہ شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ گیا۔ یہ بھی ایک باپ کا تقاضا ہے کہ وہ تربیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مدینے والے کی محبت بھی سکھائے، اسے حضور کی محبت کی طرف لے کے آئے۔ تو اس لیے وقت کافی ہو چکا، میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے آج جو باتیں عرض کی ہیں ان کا خلاصہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ جو لمحہ گناہ ہے، جو ارتکاب خطا کا لمحہ ہے، پہلے تو اس میں اپنے آپ کے اندر اتنی مضبوطی پیدا کی جائے، خدا کا اتنا خوف پیدا کیا جائے کہ اللہ کرے جب بھی کسی کی زندگی میں لمحہ خطا آئے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ خطا کا لمحہ نہ آئے، ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے، لیکن اس احساس کو پختہ کرنا کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، رب کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس احساس کو پختہ نہ کیا وہ پھر گناہ میں آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، ہمارا شمار متقین میں کرے، اور نفرت کے اس بڑھتے ہوئے ماحول میں ہمیں نفرت کا بے اوپاری بننے کے بجائے محبت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا